تو جہاں تک آپ نے معیشت کی بات کیا ہے، میں نے بھی یہ سنا ہے کہ معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے. دیکھیں یہ ہماری بنیادی مطالبہ تھا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ حکومت سازی میں دیا تو الیکشنز میں ہم سب ساتھ تھے. آپ کو معلوم ہے، میرا ووٹر کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مہنگائی میں کمی. ہر کسی ووٹر کا مطالبہ سب سے زیادہ یہی تھا. کسی قیدی 804 کی نہیں تھی، یہی تھی مہنگائی میں معاشی بحران سے نکالنا. تو یہ حکومت کا کلیم ہے جو بظاہر یہ کاغذات کے حد تک نظر بھی آ رہا ہے، تو اس کو نہ صرف اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. ہم حکومت کی جہاں ہم اگر میں تنقید کرنے کا کسی کے پاس گنجائش ہے تو جہاں کوئی چیز صحیح چل رہا ہے یا جہاں کئی پازیٹیو یا مثبت رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نہ صرف اس کو انکریج کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور ہمارے باقی جو مطالبات اپنی جگہ، جو ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ، وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. باقی ہماری جو پالیسی ڈیسیجنز ہے حکومت کے ساتھ، جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں وہ جو نیشنل ہمارا پرائیورٹیز ہے، ان میں سے جو اکنامک حالات ہیں، مہنگائی کا کمی ہے، وہ ہم سب کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کو sort of will show us کہ معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے، تو آف کورس ایک سیاسی ذمہ داری ہے، ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فردر کریں، اس کو فردر اچیو کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس میں کہ اگر معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے تو ضرور ہمارا پارٹی کا موقف یہ ہوگا کہ اس بہتری کو اب عوام کو محسوس ہونا چاہیے، اس کو ٹریکل ڈاؤن ہونا چاہیے عام عوام تک، عام آدمی تک. تو وہ ان پٹ ہم ضرور دیں گے اور دیتے رہیں گے حکومت کو. تو جہاں تعریف کا گنجائش ہے تو وہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اس ڈیجیٹل ایشو پہ تو تنقید کا کافی گنجائش ہے. اب تھوڑا سا مجھے تو مذاق لگتا ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کا اپنا پلان تھا بھائی، میرا نہیں. انہوں نے خود لانچ کیا کہ ہم نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، رائٹ. اسی $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے لیے آپ کو $60 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے تھا آئی ٹی سیکٹر سے، ٹیک سیکٹر تھے ماشاء. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. آج کے دور میں اگر زراعت کے بعد کسی ایک شعبے میں پاکستان کی معیشت کو رسپانس دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے، ڈیجیٹل سیکٹر ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے سالوں سال جب پاکستان میں معاشی بحران چل بھی رہا ہو، without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give. پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا. اور آپ نے خود یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا. ہماری نسل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیجیٹل بینڈویتھ انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر ہے. جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقے میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تاکہ آپ پاکستان کے پاس، پاکستان کے عوام کے پاس، پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا.
پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا، معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا، خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے، جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا۔ اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے، جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو، آپ کو یہ اسکل معلوم ہو، آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے۔ اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ، سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں، آپ کی میڈیا کی سپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے۔ اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے، لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا۔ اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو، وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع، مونیٹائزیشن کی وجہ سے، جس میں میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو، اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی سپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا۔ تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ، یک طرفہ فیصلہ لے، وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ۔ کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی؟ یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے۔ یہ کیا بہانہ؟ میں مانتا ہوں سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے، ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی، مس انفارمیشن، ڈیفامیشن، یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے۔ کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں، دوسرے ممالک میں ہیں، اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں،